بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. I am your teacher Mrs. Aksa Kanwal, Assistant Professor of English from Government Degree College for Women, Dubai Bahal Road, Bahawalpur. In our today's English Literature class for second year, we are going to take reading of a letter, which is letter number 8. We read its subject. Write a letter to the editor of a newspaper about controlling crimes. So we are going to write a letter to the editor of a newspaper about the problem of controlling crimes. So let's start and see the components of our letter. In the beginning, obviously we have to start writing a letter from the sender's address, and the sender's address here is Examination Hall, City ABC. After the sender's address, there is date February 17, 2018. After this section, there comes the receiver's address, and here we are going to write a letter to the editor. So the editor, the Daily Din, Lahore. So after the address of the receiver has been completed, we move to the subject, and the subject is controlling crimes. After the subject, there comes a salutation, which is Dear Sir. So now let's start our letter. I would like to draw the attention of the people as well as the government to a very serious problem through the columns of your esteemed newspaper. The problem is about controlling crimes in our society. So in the beginning, what is being said? The writer is going to seek permission from the editor to use his columns to convey his problem of controlling crimes in the society to the government and the concerned departments. The next paragraph says, let's see what does it say. Civilized societies in the world are being torn to shreds with heinous crimes. Organized crimes mafia is appearing, hands in hands with successful coordination all over the world. Those groups are highly trained in drug trafficking, smuggling of narcotics, and killing the opponents for money. Situation of crimes committing in our country is as serious as in any other country of the world. Witch hunting and personal vendetta of crimes are on the rise both in the countryside and cities. Societies split into caste systems. Landowners and landless people are more prone to violence and intolerance, which gives birth to crimes. So our second paragraph says that the civilized societies यानी कि मुहज़्ज़िब माशरे in the world, दुनिया के मुहज़्ज़िब माशरे are being torn to shreds. Torn to shreds यानी उनके बखिए उधेड़े जा रहे हैं. with heinous crimes, इंतहाई भयानक जराइम के साथ उन माशरों की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स माफिया इज़ अपेयरिंग, और क्राइम माफिया बहुत पुरमुनज़्ज़म क्राइम माफिया ज़ाहिर हो रहे हैं. हैंड इन हैंड्स विद सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में इंतहाई कामयाब कोऑर्डिनेशन के साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माफिया ज़ाहिर हो रहे हैं. दोज ग्रुप्स आर हाईली ट्रेंड, ये ग्रुप्स बहुत ही तरबियत याफ्ता हैं या आला तौर पर तरबियत याफ्ता हैं. इन ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग की स्मगलिंग में, जिसमें स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड किलिंग द ओपोनेंट्स फॉर मनी, जिसमें क्या क्या शामिल है? नारकोटिक्स यानी कि नशा आवर अद्वियात की स्मगलिंग और अपने मुखालफिन को पैसे के लिए मारना जैसे क्राइम्स शामिल हैं. Situation of crimes committing in our country is as serious as in any other country of the world. और जराइम करने की हद हमारी सिचुएशन, क्राइम्स कमिटिंग सिचुएशन हमारी कंट्री में भी उतनी ही ज़्यादा संगीन है जैसा कि दुनिया के किसी भी और मुल्क में है. विच हंटिंग का मतलब होता है हैरेसमेंट. एंड पर्सनल वेंडेटा काइंड ऑफ क्राइम्स. पर्सनल वेंडेटा मतलब ज़ाती लड़ाई झगड़े, ऐसी लड़ाई जिसमें ओपोनेंट्स को आप किल कर दें, मार दें, कत्लो गारत. सो हैरेसमेंट और कत्लो गारत काइंड ऑफ क्राइम्स आर ऑन द राइज. ऐसे जराइम में
اضافہ ہو رہا ہے بوتھ ان دا کنٹری سائڈ دیہی علاقوں میں اینڈ سٹیز اور شہروں میں بھی. سوسائٹیز اسپلٹ انٹو کاسٹ سسٹمز اور ہماری سوسائٹیز بھی ذات پات کے نظام میں بٹی ہوئی ہیں. لینڈ اونرز اینڈ لینڈ لیس پیپل آر مور پرون ٹو وائلنس. لینڈ اونر یعنی زمیندار لوگ اینڈ لینڈ لیس پیپل اور وہ لوگ جو بے سر و سامان ہوتے ہیں وہ آپس میں تشدد کا شکار ہیں. اینڈ انٹالرنس which gives birth to crimes. اور وائلنس اور انٹالرنس غیر برداشت جو ان دونوں گروپس کے مابین ایگزسٹ کرتی ہے یعنی لینڈ اونرز اور لینڈ لیس پیپل کے درمیان، اس کی وجہ سے کرائمز میں اضافہ ہوتا ہے. Whatever efforts did the previous governments put in to curtail crimes were primarily related to police and local government system. Crime must be checked at local levels. At this stage, role of a police station is important, but neither the local politicians nor the police itself sincerely try to play their roles to curb dacoits, crimes against the downtrodden sections of society. When police get politicized, it cannot play its role to curb crimes. Whatever efforts did the previous governments put in, جتنی بھی کوششیں ماضی کی حکومتوں نے جتنی بھی کوششیں کی ٹو کرٹیل کرائمز، جرائم کے حد میں کمی لانے کے لیے، کرٹیل کرنا، ان کو کم کرنا، کنٹرول کرنا، ور پرائمرلی ریلیٹڈ ٹو پولیس اینڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم. تو یہ کاوشیں کس حد تک ہوئیں، یعنی کہ پرائمرلی یہ ریلیٹ کرتی تھیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم سے. کرائم مسٹ بی چیکڈ ایٹ لوکل لیولز، جرائم کو ہمیشہ لوکل لیول پر ہی چیک کیا جانا چاہیے. ایٹ دس اسٹیج، اس جگہ پر رول آف اے پولیس اسٹیشن از امپورٹنٹ، پولیس اسٹیشن کا کردار انتہائی اہم ثابت ہوتا ہے. بٹ نائدر دا لوکل پولیٹیشنز، جبکہ نہ ہی ہمارے لوکل سیاستدان nor the police itself sincerely try to play their roles to curb dacoities and crimes against the downtrodden sections of society. اور نہ ہی ہمارے لوکل پولیٹیشنز اور نہ ہی پولیس سنجیدگی سے اس معاملے میں اپنے رول نبھا رہی ہیں تاکہ ڈکیتیوں کا اور جرائم کا خاتمہ کیا جا سکے. اگینسٹ دا ڈاؤن ٹروڈن سیکشنز آف سوسائٹی، سوسائٹی کے ڈاؤن ٹروڈن یا محروم طبقات کے اگینسٹ کرائمز کا خاتمہ کیا جا سکے تو سنجیدہ ایفرٹس ہو ہی نہیں رہی. وین پولیس گیٹس پولیٹیسائزڈ، جب پولیس کا محکمہ سیاسی جانبداری کی نظر ہو جاتا ہے، اٹ کین ناٹ پلے اٹس رول ٹو کرب کرائمز، تو وہ اپنا رول نہیں نبھا سکتا جرائم کے خاتمے کے لیے. کرائمز اگینسٹ سٹیزنز، کرائمز اگینسٹ پرسنل پراپرٹی، فراڈ، فارجری، مس یوز آف امیگریشن لاز اینڈ اسمگلنگ آف نارکوٹکس آر سچ ہینوس کرائمز. اور ایسے کرائمز میں کون کون سے کرائمز آتے ہیں جو کہ معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو وہ کرائمز اگینسٹ سٹیزنز، شہریوں کے خلاف، یعنی کہ کوئی بھی چوری کی بھی واردات ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو کرائمز اگینسٹ سٹیزنز، کرائمز اگینسٹ پرسنل پراپرٹی یا پھر ذاتی جائیداد کے اگینسٹ کوئی بھی کرائم، فراڈ، فارجری، مس یوز آف امیگریشن لاز، یا وہ فراڈ ہو یا پھر امیگریشن لاز کا مس یوز ہو، اینڈ اسمگلنگ آف نارکوٹکس، یا پھر اس کی مثال نارکوٹکس کی اسمگلنگ بھی ہو سکتی ہے. یہ تمام بھیانک کرائمز کی اشکال ہیں. Concerted efforts at the home front and cooperation with international law enforcing agencies can go a long way to check crimes. Scotland Yard Police of England, Gendarmerie of France, FBI of USA, and Shurta of Arab countries can be asked to apprehend and execute the human smugglers. Much can be done at the home front. Education, justice, and civility can be introduced to bring about a real change in a society that is a long-lasting cure to control crimes. So,
شہریوں کے اگینسٹ جو کرائمز ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں دی ہوئی ہے. سو کنسرٹڈ ایفرٹس ایٹ دا ہوم فرنٹ. کنسرٹڈ مین متفقہ ایفرٹس یا جدوجہد ہونی چاہیے ایٹ دا ہوم فرنٹ ہمارے ملکی لیول پر بھی، اینڈ کوپریشن ود انٹرنیشنل لا انفورسنگ ایجنسیز اور بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد کرنے والی ایجنسیز کے ساتھ بھی تعاون کر کے کین گو اے لانگ وے ٹو چیک کرائمز. اس طریقے سے ہم جرائم کی شرح پر کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں. اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس آف انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس، انگلینڈ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس، اینڈ جنڈارمیری آف فرانس اور فرانس کی پولیس، ایف بی آئی آف یو ایس اے، ایف بی آئی اینڈ شرطہ آف عرب، اور عرب کی شرطہ یا عرب ممالک کی شرطہ فورس کین بی آسڈ، ان فورسز سے اپیل کی جا سکتی ہے ٹو ایپریہینڈ کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑیں، اینڈ ایگزیکیوٹ اور سزا دلائی جا سکے تاکہ مجرموں کو. ایپریہینڈ اینڈ ایگزیکیوٹ، ایپریہینڈ مطلب رنگے ہاتھوں پکڑنا، گرفت کرنا، اینڈ ایگزیکیوٹ اور پھانسی تک لانا دا ہیومن اسمگلرس، اور ہیومن اسمگلرس کو عبرتناک سزا دی جائے. مچ کین بی ڈن ایٹ دا ہوم فرنٹ. یہاں تک کہ ہم اپنے ہوم فرنٹ یا اپنے ہی ملکی لیول تک بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن، جسٹس اینڈ سویلٹی کین بی انٹروڈیوسڈ. تو ہم کن کن چیزوں سے یہ بہتری لا سکتے ہیں؟ اپنی ایجوکیشن پہ ورک کر کے، جسٹس انصاف کا نظام قائم کر کے، اینڈ education, justice and civility can be introduced to bring about a real change in a society. تعلیم، انصاف اور تہذیب کے میدان میں کافی کام کر کے اپنی سوسائٹی میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. That is a long lasting cure to control crimes. اور جرائم کو کنٹرول میں کرنے کا یہی ایک دیرپا علاج ہے. تھینکس، شکریہ. Yours most truly XYZ. So here ends our letter, and I will just say you to revise it well and prepare it. Allah Hafiz.